السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ اور کسی بھی جان کو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو۔ کسی بھی جان کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ حق کی بنیاد پر قتل کیا جائے۔ اور اگر کوئی آدمی ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارثین کو پورا اختیار دے دیا ہے، لہذا اسے قتل میں زیادتی نہیں کرنا چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 33 یعنی 33 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بتلایا ہے کہ یہ جو سورہ ہے، اس سورت کے آیت نمبر 23 سے لے کر کے آنے والے 15 آیات تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اصول، ایسے قانون اور ایسے ضابطے بیان فرمائے ہیں جن کا اسلامی سماج و معاشرے میں لاگو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کوئی بھی صحت مند معاشرہ، کوئی بھی بہترین معاشرہ، کوئی بھی ماڈل سماج اسی وقت بنے گا جب ان اصولوں پر عمل کیا جائے گا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اصول بیان فرمایا کہ کسی بھی ایسے شخص کو، کسی بھی ایسی جان کو قتل نہ کیا جائے جن کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کے ساتھ، حق کی بنیاد پر قتل کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسانی سماج و معاشرے میں بھی اور اسلامی سماج و معاشرے میں بھی کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ کوئی بھی اٹھے اور کسی کو بھی قتل کر دے۔ اگر ایسا معاملہ ہوگا تو فتنہ و فساد برپا ہوگا، جیسا کہ آپ آج کے ڈیٹ میں اس روئے زمین پر دیکھ رہے ہیں، خود اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ رہا ہے اور کسی کو قتل کر دے رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے کرائم کا ریشیو تلاش کریں گے تو اس کا پرسنٹیج آپ کو بہت ملے گا آج کے ڈیٹ میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی اٹھ رہا ہے، کسی کو بھی قتل کر دے رہا ہے۔ یہ بالکل حق نہیں ہے کسی کو بھی، انسانی اعتبار سے بھی اور اسلامی اعتبار سے بھی کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور کسی کو بھی قتل کر دے۔ صرف ایک صورت میں قتل ہو سکتا ہے یا کر سکتا ہے، جب کوئی ڈاکو یا کوئی رہزن کسی کے اوپر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ کوئی ڈاکو چھیننے والا آیا ہے، اس نے گولی دکھلایا، اٹیک کیا سامان چھیننے کے لیے۔ اب آدمی سیلف ڈیفینس کے لیے اگر کچھ کرتا ہے اور سامنے والا اگر مارا جاتا ہے تو اتنا جائز ہے۔ کوئی ڈاکو اگر حملہ کرے، ہم نے سیلف ڈیفینس کرنا شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے بھی اس پر حملہ کرنا شروع کیا سیلف ڈیفینس میں، اور اگر اس میں وہ مارا گیا تو نو پرابلم۔ لیکن اسلامی سماج و معاشرے میں بھی اور انسانی سماج و معاشرے میں بھی کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ ہم نے اسلامی اور انسانی دونوں اس لیے کہا کہ آج کے ڈیٹ میں لوگ اسلام کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالتے ہیں کہ اسلام یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام جو ہے سکھاتا ہے کسی کو بھی قتل کر دینا۔ انسانی سماج و معاشرے میں بھی یہ قانون نہیں ہے اور اسلامی سماج و معاشرے میں بھی یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور کسی کو بھی قتل کر دے۔ سامعین کرام، حتیٰ کہ خودکشی بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ اسلامی قانون کے مطابق۔ دوسرے قانونوں کو چھوڑ دیجئے، اسلامی قانون کے مطابق ایک انسان خودکشی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں خودکشی نہیں کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو جان ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جان کا مالک ہے۔ تو جیسے اس جان کا مالک اللہ ہے، ویسے ہی سامنے والے جانوں کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ نہ اس کو قتل کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس جان کا مالک اللہ ہے اور اس پر پورا اختیار اور پورا تصرف صرف اللہ کا ہے۔ انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے تو وہ بھی قتل ہی کی طرح سے ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ خودکشی کرنے کی سزا بھی اسلام کے اندر مقرر ہے۔ آپ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو بعض لوگ جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، ایسا بھی انسان گزرا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا۔ اس نے جنگ میں بے جگری سے لڑ کر کے بہت سارے لوگوں کو قتل بھی کیا اسلام کا سپورٹ کرتے ہوئے، لیکن بعد میں جب اس کے اوپر زخم لگا تھا تو زخم کی وہ درد کو برداشت نہیں کر سکا اور خودکشی کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
جہنمی قرار دیا. کیوں؟ خودکشی کرنے کی وجہ سے. خودکشی کرنے کی وجہ سے. تو خودکشی کرنے کا بھی حق اور اختیار اسلام میں نہیں ہے. کسی بھی آدمی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے اولاد کو کسی بھی طرح سے قتل کرے. کسی بھی آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد کو کسی بھی وجہ سے قتل کرے، چاہے کوئی بھی وجہ ہو. شرعی اعتبار سے یہ بہت بڑا جرم ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کسی بھی جان کو قتل نہ کرو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کی بنیاد پر قتل کیا جائے. اور حق کی بنیاد پر کیسے قتل ہوگا اس کی کچھ صورتیں ہیں جو ہم آپ کو ابھی بیان کریں گے. لیکن یہاں پر پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر قصاص بھی لینا ہو، اگر بدلہ بھی لینا ہو تو حکومت کے واسطے سے ہوگا. چاہے انسان کا قصاص لینا ہو یا اعضاء اور جوارح کا قصاص لینا ہو، ہر صورت میں وہ حکومت کے تھرو ہی ہوگا. سنگل وے میں نہیں ہو سکتا ہے. سنگل وے میں نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، کسی کو بھی قتل کرنا ہے تو اگر قتل حق بھی ہے، اگر اس کو قتل کرنا حق ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے، شرعی اعتبار سے اس کے اوپر قتل کا جرم جو ہے وہ عائد ہو رہا ہے، اب اس کو قتل کرنا ہے تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ حکومت سے متعلق ہوگا. حکومت میں مقدمہ قائم ہوگا، حکومت کی طرف سے شرعی فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد اس کو قتل کرنے کا ہے، اس سے پہلے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کسی بھی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، لیکن حق کی بنیاد پر قتل کر سکتے ہیں. تو حق کی بنیاد پر قتل کرنے کی 5 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں سے جہاد کرتے ہوئے اگر کوئی سامنے آتا ہے تو قتل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کس کے انڈر میں ہوگا؟ حکومت یا خلافت کے انڈر میں. کوئی بھی آدمی چاہے گا جہاد کرنا شروع کر دے گا، نہیں ہوگا. ابھی جیسا کہ بہت سارے لوگ جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلاتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ اسلامی شریعت کے بالکل خلاف ہے. اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے. کوئی بھی جہاد ہوگا اسلامی حکومت، مملکت اور خلافت کے انڈر میں ہوگا. وہ بھی کب ہوگا؟ جب اسلام کے راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی جائے گی. جب اسلام کے راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی جائے گی اس وقت خلافت کی تشکیل کے بعد اگر کوئی جہاد ہوتا ہے تو وہ شرعی جہاد ہے، اور اس میں اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو شرعاً یہ جائز ہے. اسی طرح سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو قتل کرنا شرعی اعتبار سے بھی جائز ہے. کوئی اسلامی حکومت ہے، آج تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلامی حکومت ہو نہ ہو، دنیا کا قانون ہے، دنیا کا قانون ہے کہ نہیں کہ اسلامی حکومت ہو نہ ہو، اگر کوئی حکومت کا باغی ہوگا تو حکومت اس کو قتل کرتی کہ نہیں کرتی ہے. اسی طرح سے اسلامی حکومت اور مملکت کے خلاف بغاوت کرنے والے کو قتل کرنا شرعی اعتبار سے بھی جائز ہے. اسی طرح سے قصاص کہتے ہیں کہ کسی کو قتل کر دیا، کسی کو قتل کر دیا ناحق، تو اب بدلے میں اس کو بھی قتل ہونا پڑے گا. یہ بھی حکومت کے انڈر میں ہوگا. ایسا نہیں کہ کہیں پر اسلامی حکومت نہیں ہے اور وہاں پر ایسا ہوا تو فوراً کوئی قتل کر دے، نہیں، بلکہ اس کو حکومت کے انڈر میں جانا پڑے گا اور وہاں سے جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے پر عمل کرنا پڑے گا. لیکن اسلامی حکومت کے اندر قصاص کا جو بدلہ ہے اس کی پوری تفصیل ہے، جس کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، مختصر ابھی بھی بیان کر دیں گے. لیکن یہاں پر تیسری صورت یہ ہے کہ قصاص کی صورت میں قتل کرنا، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر بدکاری کر بیٹھتا ہے، شادی شدہ مرد ہے وہ بھی بدکاری کر بیٹھا یا شادی شدہ عورت ہے وہ بھی زناکاری کر بیٹھی، تو ایسی صورت میں اس کو رجم کر کے، پتھر سے مار کر کے، سنسار کر کے قتل کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے. لیکن یہ بھی حکومت کے انڈر میں ہوگا، ایسے ہی نہیں ہوگا. سامعین کرام، اسی طرح سے کوئی آدمی اگر دین اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کو قتل کرنا یہ بھی اسلامی حکومت اور مملکت کے انڈر میں ہوگا، خود سے نہیں کر سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری جو صورتیں ہیں، جو 5 صورتیں میں نے بتلائی ہے، جو حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، یہ حکومت کے انڈر میں ہوگا. انفرادی طور پر کسی کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی جان کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے بالکل قتل نہ کرو، الا یہ کہ حق کی بنیاد پر قتل کیا جائے. اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی کسی کو قتل کر دیا، اسلامی حکومت میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے کسی کو قتل کر دیا. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ناحق قتل کر دیا جائے، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اگر کوئی آدمی ناحق قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کے وارثین کو پورا اختیار دے دیا ہے. پورا اختیار دے دیا کا مطلب، پورا اختیار دے دیا ہے مطلب حکومت کے انڈر میں آنے کے بعد، جب معاملہ حکومت میں جائے گا، مملکت میں جائے گا اور وہاں سے شرعی فیصلہ ہوگا
تو اس کے بعد اس کو حق اور اختیار دیا گیا ہے کہ جو آدمی قتل ہوا ہے، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے اس کے قصاص میں۔ اس کو 3 صورتیں ہیں اس کے پاس، فیصلہ ہونے کے بعد 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ چونکہ اس نے قتل کیا ہے ایک جان کو تو اس کو قتل کر دیا جائے، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو قتل کیا ہے، جس نے قتل کیا ہے، وارثین اس کو حق ہے کہ اس سے اس کا جرمانہ لے، جس کو خون بہا کہتے ہیں یا دیت، اس کو لے کر کے اس کو معاف کر سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ لیے نہ لیے اس کو معاف کر دے۔ یہ تینوں صورتیں جائز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اختیار دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے آگے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ناحق قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دے دیا ہے، ان فلا یسرف فی القتل، لہذا چاہیے کہ قتل میں وہ زیادتی نہ کرے۔ اللہ نے جب اختیار دیا ہے تو زیادتی نہ کرے۔ اللہ نے جب کسی چیز کا اختیار دیا ہے نا تو زیادتی نہیں کرنا چاہیے، ہرگز زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے مقتول کے وارثین کو کہ جو قاتل ہے آپ اس کو اس کے بدلے میں عدالت سے شرعی فیصلہ آنے کے بعد قتل کر سکتے ہیں، لیکن قتل میں زیادتی نہیں کرنا۔ قتل میں زیادتی کی کئی صورتیں ہیں، مثلا فلاں آدمی قتل ہوا ہے، اس کے وارثین ہیں اور جو قاتل ہے وہ مل نہیں رہا ہے، تو اب اس کے بدلے میں اس کے خاندان کے دوسرے آدمی کو قتل کرنا شرعی طور پر بالکل جائز نہیں ہوگا۔ جس نے قتل کیا اس کو قتل کیجیے، دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے، یا دوسرے کو قتل میں پھنسا دیا، یا پھر جس نے قتل کیا ہے اب اس کے اوپر بہت غصہ ہے کہ اس نے ہمارے فلاں کو قتل کیا ہے، اب اس کے اوپر بہت غصہ ہے کہ اس نے ہمارے فلاں کو قتل کیا ہے، تو اس کو قتل بھی کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کا مسئلہ بھی کر رہے ہیں، اس کے چہرے کو توڑ رہے ہیں، اس کے پیر کو کاٹ رہے ہیں، اس کے ہاتھ کو توڑ رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے، کہا کہ قتل کرنے میں زیادتی نہ کرو، انہ کان منصورا، بے شک جو مقتول کے وارثین ہیں ان کو مدد دی جائے گی۔ مطلب کیا؟ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کو بھی، حاکم کو بھی، لوگوں کو بھی، آڈینس کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ جس کی طرف سے جس کا قتل ہوا ہے اس کے وارثین کے ساتھ ہمدردی کی جائے، قاتل کے وارثین کے ساتھ ہمدردی نہیں کی جائے، بلکہ جس کا قتل ہوا ہے اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ تو ہمدردی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادتی نہیں کرنا، یہ اللہ کا شکر ہوگا۔ اگر زیادتی کریں گے تو یہ اللہ کی ناشکری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ یہ ایک مکمل اصول ہے جو سماج و معاشرے میں ابھی لگاتار ہو رہا ہے، چونکہ اسلامی حکومت اور اسلامی اصول دنیا کے بہت سارے خطوں میں رائج نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سب براہ روی اور انارکی اس سماج و معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسلامی قانون آنے کے بعد یہ تجربہ کیا گیا ہے بہت سارے ممالک میں کہ جہاں پر اسلامی مملکت ہے، اسلامی قانون رائج ہے، وہاں پر اس طرح کے کرائم کا جو ریٹ ہے وہ بالکل کم ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا